میں ان کو یہ بات بتا دوں کہ لٹرلی یہ جتنی بھی بات ہے یہ بہت زیادہ سیریس نوٹ پہ ہمیں نوٹ کرنی چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے گریک میتھولوجی میں زوس، پسائڈن اور ہیڈیز ہے. ہیڈیز جو ہے وہی ڈارک لارڈ تھا جو کہ پورے انڈر ورلڈ کو دیکھتا تھا، لارڈ آف دا ڈیتھ. شیطان نے بدوا دی، اللہ نے شیطان کی بدوا سن لی اور اس سینٹ صاحب کو پکڑ لیا کہ اب تم جو ہے نا اس دنیا میں گھومتے رہو گے، یعنی کہ اس لینٹرن کے ساتھ، کیونکہ تم نے جی ابلیس کو تنگ کیا تھا اور جو ہے نا تم اب نیند نہیں کر سکتے، اب تم اسی طرح پھرتے رہو گے. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے عرصے بعد میں نے دوبارہ اپنی ویڈیوز بنانی شروع کی ہیں، کیونکہ کافی لوگوں نے مجھے بولا کہ آپ جو ہے نا اپنی انفارمیشن ہم سے شیئر کریں. تو میرے پاس یہ ایک ہی پلیٹ فارم ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی انفارمیشن جو ہے ہول سوللی میں آپ لوگوں تک انشاءاللہ پہنچاؤں. بس آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ کرنا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری کوئی انفارمیشن کوئی لگتی ہے کہ اس میں کوئی آپ لوگوں کو وضاحت چاہیے، یا آپ لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ انفارمیشن ٹھیک نہیں تھی، تو میں بھی ایک انسان ہوں، آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں اس کو بھی کریکٹ کروں، یا اس کے اوپر اگر میرے پاس کوئی آرٹیکلز وغیرہ ہیں یا کوئی بات ہے تو میں آپ کے ساتھ اس کی انفارمیشن شیئر کر سکوں. یا آپ کے پاس کوئی ایسا سوال ہو کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آپ تک انشاءاللہ میں اس کی انفارمیشن ساری پہنچاؤں گا، جتنی نالج میرے پاس ہے انشاءاللہ. یا اس پہ اگر ریسرچ بھی کرنی پڑی تو وہ بھی میں کر کے انشاءاللہ میں آپ تک گیٹ بیک کروں گا انشاءاللہ. تو آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہیلووین کے بارے میں ہے. اور یہ جو تہوار ہے، بیسکلی جتنے تہوارات ہیں، انسان جو ہے نا بڑے پرانے زمانے سے ان تہوارات کو منانے کی کوشش میں جو ہے نا لگا رہا ہے کہ یہ تہوار وہ بناتا ہے تاکہ وہ اپنے ایموشنز، اپنی جوائے کو وہ سامنے لا سکے کہ آج فلاں چیز کا تہوار ہے، آج فلاں چیز کا تہوار ہے. اب ہمارے اسلام کے اندر ہمیں دو تہوار بتائے گئے کہ دونوں عیدین ہیں، وہ ہمارے لیے تہوار ہیں. تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے اس کے بارے میں. تو اب ہیلووین جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں یہ ایک ایسا تہوار منایا جاتا ہے جس کی جو اصلیت ہے وہ ساری کی ساری جنات اور ان کے اوپر بیسڈ ہے. تو اور اس کی حقیقت میں اصل میں اس کی آج کو ڈیپتھ میں ہم جائیں گے کہ یہ کب سے کیا ہوا، کس طریقے سے کہاں تک اس کی ساری باتیں گئیں اور اس کی اصلیت کیا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم ایز اے مسلم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ بہت سے ہمارے مسلم بھائی بہنیں اس تہوار کو مناتے ہوئے کوئی عار محسوس نہیں کرتے اور ایک ویسٹرن ٹچ اپنی زندگی میں دینا چاہتے ہیں. میں ان کو یہ بات بتا دوں کہ لٹرلی یہ جتنی بھی بات ہے یہ بہت زیادہ سیریس نوٹ پہ ہمیں نوٹ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. اور آپ جس طریقے سے حدیث میں آتا ہے من تشبہ قوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا. تو برائے مہربانی اس طرح کی چیزوں سے ہم لوگ جو ہے ریسٹرین کریں اپنے آپ کو، اور اس چیزوں میں ایسی چیزیں ہم اختیار کریں کہ ہم اللہ کی رضا پانے والے بنیں، نہ کہ اللہ کی ناراضگی کو اپنے منہ مول لیں. ہیلووین جو ہے بیسکلی وہ جس طریقے سے آتا ہے کہ اس کا جو ٹائم تھا وہ اکتوبر کا اینڈ تھا. ٹھیک ہے، 31 اکتوبر کو اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، جس کو آل سول ڈے بھی کہا جاتا ہے، آل سینٹس ڈے بھی کہا جاتا ہے، آل سولز ایو ڈے بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے مختلف نام ہیں. اب یہ ایک ایسا تہوار ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ طور پہ ان کا ایک خدا تھا جس کو یہ خدا بولتے ہیں، لارڈ آف ڈیتھ. ٹھیک ہے، اس کا نام سمہین تھا. اور وہ جو ہے اس کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے کہ جی اس کو جو ہے نا ہم نے پریز کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سے کچھ مانگتا ہے. اگر ہم نے اس کو پریز نہ کیا تو وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے گا، ہمیں برباد کر کے رکھ دے گا. تو اس کے ڈر اور خوف میں اس تہوار کو منایا جاتا ہے. سمہین اس کا نام تھا. اب بیسکلی لوگ اس کو سمہین سمجھتے ہیں کہ یہ سمہین تھا، بے شک سمہین ہی تھا، لیکن اس کے جو اور جتنے بھی اقوام گزری ہیں کیا ان میں اس کے نام ہیں؟ بے شک اس کے نام ہیں. اور یہ ایجپشن میتھولوجی میں اس کو انیوبس کہا جاتا تھا، لارڈ آف ڈیتھ. یہ بہت مشہور ہے، بہت سے ڈفرینٹ ادیان میں اس کا ڈفرینٹ نام ہے، لیکن سمہین جو ہے یہ اینشنٹ پیگنزم میں اس کا نام تھا. اور ایجپشن میتھولوجی میں اس سے پرانا جو ہے اس کو انیوبس کہا جاتا تھا، جس کا یہ کتے والا سر تھا، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ لارڈ آف ڈیتھ ہے. تو اب اس کو جو ہے پریز کرنے کے لیے یہ تہوار منایا جاتا تھا. انیوبس اور سمہین، جس طریقے سے میں نے پہلے بتایا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہیں یعنی کہ ڈفرینٹلی ان کو کچھ لوگوں نے سمہین کو نعوذ باللہ اللہ بولا، کچھ لوگوں نے ایون اس کو اسرائیل کے ساتھ یعنی کہ اس کو کیا کہ جی یہ اسرائیل کی مشابہت ہے، یہ اسرائیل ہے کیونکہ یہ اینجل آف ڈیتھ ہے. اب مسئلے کی بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے نام سے پہچانا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے،
اس نے کسی یعنی کہ ڈفرنٹ کوئی اور خدا نہیں ہے، کوئی ایسے نہیں ہے خدا کہ جس کو یعنی کہ اللہ نے کوئی اور خدا بنائے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. سمہین جو ہے وہ بیسکلی رسپانسبل تھا دوسرے یعنی کہ خداؤں کو جواب دینے کے لیے، اور وہ جو ہے ڈارک ورلڈ کا، جس طریقے سے گریک میتھولوجی میں زوس، پسائڈن اور ہیڈیز ہے. ہیڈیز جو ہے وہی ڈارک لارڈ تھا جو کہ پورے انڈر ورلڈ کو دیکھتا تھا، لارڈ آف دا ڈیتھ. اب یہ نام جو میں آپ کو لے رہا ہوں، سمہین، انیوبس، ہیڈیز، یہ سارے ایک ہی ہیں، یہ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. اب ہیڈیز جو ہے اس کے دو بھائی اور بھی تھے، ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے سمہین جو ہے وہ بھی دوسرے لارڈ کو جواب دیتا. انیوبس جو ہے وہ بھی ایک خدا تھا، اس کے علاوہ بھی اور بھی خدا تھے، جس طرح اوسائرس تھے، ہورس تھا، یہ سارے کے سارے. اب ان ساری چیزوں کو اگر لیتے ہوئے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، بھائی ہمارے دین اسلام میں الحمدللہ صرف ایک ہی اللہ ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عزرائیل جو ہے وہ ایک فرشتہ ہے اور وہ اللہ کو جواب دہ ہے، ٹھیک ہے. وہ فرشتہ ہے، وہ اللہ کی ہی مخلوق ہے، اور وہ لارڈ آف ڈیتھ نہیں ہے، اور وہ اللہ کے امر کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کرتا، اور وہ ڈارک اسپرٹ یا ڈارک لارڈ نہیں ہے. وہ جو ہے ایک فرشتہ ہے جو اللہ کی امر کا پابند ہے، اور اس کے نام پہ کوئی تہوار نہ آج تک کبھی منایا گیا، نہ کبھی اس کے بعد کبھی منایا جائے گا. تو یہ ایک انفارمیشن ہے جو کہ لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جی یہ عزرائیل نہیں ہے، عزرائیل نہیں ہے. یہ سمہین، انیوبس، ہیڈیز، یہ سارے کے سارے ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، اس میں عزرائیل علیہ السلام نہیں آتے. یہ بیسکلی ایک ایسا جو ہے فیسٹیول ہے، ایک ایسا تہوار ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ طور پہ جس کو یعنی کہ جنات کو، جادو کو اور شیاطین کو پریز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کوئی اللہ والی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ اس تہوار میں، یعنی کہ ہر تہوار جو ہے جو بنایا جاتا ہے چاہے وہ جو بھی ہو، اگر اس میں اللہ، رسول، دین کی عظمت کو نہ پہچانا جائے تو وہ تہوار ہی نہیں ہے. لیکن اس میں تو بذات خود جو ہے جنات کو، جادوگری کو اور ان چیزوں کو، جتنی بھی ڈارک انٹیٹیز ہیں ان کو پریز کیا جاتا ہے بیسکلی. اب اس میں جو ہے ایک بات میں اب یہاں پہ آپ کو کرنا چاہوں گا کہ اس میں ایک اسی کی کیٹیگری آتی ہے جس میں جیک آف دا لینٹرن بولتے ہیں. جیک جو ہے ایک سینٹ تھا، کیونکہ اس کو آل سینٹس ڈے بھی بولا جاتا ہے. یہ ایک سینٹ تھا جو کہ یعنی کہ اس نے یہ ٹھانی ہوئی تھی کہ ابلیس جو ہے وہ لوگوں کو بہکاتا ہے. تو اس نے کہا چلو یار میں اس کو بہکاتا ہوں، میں ابلیس کو بہکاتا ہوں. تو بیسیکلی وہ گیا، اس نے ابلیس کے پاس جو ہے ان کا ایک مقام تھا، وہاں پر وہ گیا، اس کو ڈیمونک ٹاور بولا جاتا ہے. وہ وہاں پر گیا، اس نے ابلیس کو سمن کیا. ابلیس وہاں پہ موجود تھا پہلے سے ہی، تو وہ سامنے آ گیا اور اس نے کہا کیا ہے تمہیں. تو وہ ابلیس کو ڈیسیو کرنا چاہ رہا تھا، وہ ابلیس کو ٹرک کرنا چاہ رہا تھا. تو اتنے میں کیا ہوا کہ جب شیطان کو اس نے جب یعنی کہ ایک آدھ بات میں اس کو پکڑا، تو پھر ابلیس کو بڑا سا غصہ آیا. یہ یعنی کہ یہ میں آپ کو ان کی میتھولوجی بتا رہا ہوں کہ یہ ان کے پیچھے اس کا کیا، اس کی ٹروتھفلنس ہے. تو ابلیس نے بذات خود جو ہے ایک جہنم سے ایک انگارہ اٹھایا. پہلی بات، ابلیس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ اپنی اس حیات میں، دنیاوی حیات میں جہنم تک رسائی رکھ سکے. تو وہ باقاعدہ ان کی میتھولوجی میں ہے کہ اس نے ایک ہیل فائر جو ہے نا، یعنی کہ اس سے ایک انگارہ اٹھایا اور انگارہ اس کی طرف پھینکا. تو وہ انگارہ جو ہے اس سینٹ صاحب نے، جیک صاحب نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے وہ انگارہ اپنے جو اس کا پمپکن تھا، لینٹرن جو تھا، اس کے سامنے کر دیا اور اس انگارے کو اس کے اندر سیو کر لیا. اور اپنے آپ کو یعنی کہ جلنے سے بچانے کے لیے اس نے جیسی اس میں سیو کیا تو اس کی جو چنگاریاں تھیں وہ اس کے اوپر بھی آ گئیں، جس سے اس کا ریسٹ برباد ہو گیا، یعنی کہ اس کی نیند ختم ہو گئی. تو اب یعنی کہ ایک قسم کا جو ہے نا، جس طریقے سے ہوتا ہے کہ شیطان نے بدوا دی، اللہ نے شیطان کی بدوا سن لی اور اس سینٹ صاحب کو پکڑ لیا کہ اب تم جو ہے نا اس دنیا میں گھومتے رہو گے یعنی کہ اس لینٹرن کے ساتھ، کیونکہ تم نے جی ابلیس کو تنگ کیا تھا اور جو ہے نا تم اب نیند نہیں کر سکتے، اب تم اسی طرح پھرتے رہو گے. تو اب یہ ان کی بلیفس ہیں، یہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ یہ ان کی بلیفس ہیں. اس کے بعد جو ہے دوسری ایک بات یہ آتی ہے کہ اس میں جو ہے نا یعنی کہ اسی تہوار میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تھوڑی سی کچھ کینڈیز دینی ہے، کچھ یعنی کہ دینا ہے. اب اس کے لیے بچے بھی آپ کے دروازے پہ آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ ہمیں کچھ دے دو، تو جی بچوں کو آپ نے تھوڑی سی کینڈیز دینی ہوں گی، بس جی وہ چلے جائیں گے. اب بچے یا مرد یا عورتیں، اس میں اگر آپ دیکھیں گے اتنا زیادہ پریشان کن بات ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پہ جتنے بھی مرد، عورت، بچے، ان سب کے سب کو دیکھیں دو باتیں آتی ہیں. یہ کہتے ہیں یا تو اپنی جان جو ہے تم نے چھڑانی ہے کیا کر کے، یا تو تم ان جیسے بنو، یعنی کہ اپنی جو مشابہت ہے وہ جنات والی بناؤ، اپنے ٹیڑھے منہ بناؤ، میک اپس ایسے کرو، یہ وہ، یا تو ان جیسے بنو
ٹھیک ہے، اور یا پھر اپنی جان قربانی دے کر اپنے آپ کو سائٹ پہ کرو. قربانی کا کیا مطلب ہے جی؟ آپ کو کینڈیز دے کے اپنے آپ کو فارغ کرو. اب جس طریقے سے شیاطین اپنے لیے قربانیاں مانگتے ہیں کہ میرے نام پہ قربانی کرو تو تمہارا میں یہ کام کر دوں گا، تمہاری میں جان چھوڑ دوں گا، تمہارا میں یہ کر دوں گا، یہ بیسکلی ہمیں ذہنی طور پر تیار کرنے کی بات ہوتی ہے کہ جی ہم لوگ اس چیز پہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے کہ ہم نے شیطان کے لیے قربانی دینی ہے. اور جب کہ اسلام اس چیز کو منع کرتا ہے کہ اگر قربانی دینی ہے تو صرف جس طریقے سے آتا ہے قرآن میں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کو یہی بتلایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ان صلاتی، کہہ دو کہ میری نماز، و نسکی، اور میری قربانیاں، ٹھیک ہے، و محیاي و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، فقط اللہ کے لیے ہے. اب اس میں قربانیوں کا جو لفظ جو آیا ہے وہ کس لیے آیا؟ اللہ نے کہا کہ قربانی صرف اور صرف میرے لیے ہے، صرف، اور یہ ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے. تو اب اس میں اس چیز میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ قربانی اگر آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بچوں کو صرف ٹافیاں ہی دے کے بھیج دو. اب آپ کہو گے کہ جی میری نیت بڑی اچھی ہے کہ میں صرف بچوں کو بس کینڈیز دے کے فارغ کر رہا ہوں. نہیں، آپ جو مشابہت اختیار کر رہے ہو وہ قربانی دینے کی ہے، ٹھیک ہے. یا بچوں کو ایون آپ اس دن میں اگر اس تہوار کی مناسبت سے اگر آپ کچھ بھی دیتے ہو، کھیر دے دیتے ہو، کچھ بھی دے دیتے ہو، یا کوئی ایون کھانا دے دیتے ہو کہ جی بس یہ بچے آئے ہیں، خیر ہے جی، مجھے بڑا اچھا لگا جی، میں بچوں کو کھانے دے رہا ہوں، وہ اصل میں اس دن کی مناسبت سے وہ بچے آئے، انہوں نے کیا پہنا ہوا تھا، آپ نے کوئی ان کو نہ روکا نہ ٹوکا، بلکہ آپ نے بس جو ہے نا کھانا دے کے فارغ کر دیا. آپ اس چیز میں شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جتنے بھی مرد عورتیں حضرات ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، اگر جو بھی شخص، عورت مرد بچے جو بھی ہیں، اگر وہ اس طریقے سے کاسٹیومز پہنتے ہیں، میک اپس کرتے ہیں شیاطین کی طرح، یا یعنی کہ جس طریقے سے جو ان کی جو فینٹیسی موویز ہوتی ہیں انگریزوں کی کہ جی ہم مردہ بن کے ہم واپس آ رہے ہیں، اور یہ اس طریقے سے جی ڈھانچوں کا وہ بنایا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، خون لگا ہوا ہے، اور اس طرح اگر یہ چیز کرتے ہیں تو بیسکلی ہم کس کو خوش کر رہے ہیں؟ ہم شیطان کو خوش کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی یہی بات ہمیں قرآن میں کہتے ہیں کہ تم کس کو خوش کر رہے ہو؟ تم شیطان کو خوش کر رہے ہو. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، یہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے تمہارا. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بدلہ، بڑا برا بدلہ ہے جنات اور شیاطین کے لیے.